يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تو تفسیر ہم اس کی کرتے ہیں، یسألون کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کون؟ آپ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ یسألون، سال یسألو کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ، تو آپ مخاطب جو سامنے ہو، تو یہاں کا سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی نکتے کی بات ہے، آج کے دور میں یہ بڑی میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں اس طرح کی باتیں، تھوڑی سی اس طرح بھی توجہ دے دیتے ہیں۔ یسألون کا آپ سے پوچھتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں۔ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جو صاحب علم ہو، جو بہت پڑھا لکھا ہو، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کائنات کے سب سے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا بڑا لرنڈ پرسن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے پڑھے لکھے انسان ہیں، لرنڈ پرسن ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کسی اور کے پاس تو نہیں جاتے تھے، آپ سے آگے پوچھتے تھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ تو دنیا میں اور بھی بڑے لوگ تھے۔ لیکن ایک فرق صرف سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم والا تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا استاد اللہ تعالیٰ ہو، اس سے بڑا پڑھا لکھا نہیں کوئی ہو سکتا، صاحب علم نہیں ہو سکتا، صاحب حکمت نہیں ہو سکتا، صاحب وزڈم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، جس کو آج کل کہا جاتا ہے بڑا لرنڈ پرسن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے علم حاصل نہیں کیا، بس یہ بات سمجھنے کی، بس اتنی سی بات ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو اگر کسی ایسے معاشرے میں بات کی جائے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں اچھا وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، وہ تو ان پڑھ ہے، وہ نہیں ہے، تو عام جو عوام ہوتی ہے نا، اس کو پھر اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بات کس پرائے میں ہو رہی ہے، وہ اس کو کہیں اور نہ سمجھ لے۔ اس لیے اس طرح بات کرنی چاہیے کہ حضور پاک سب سے کائنات کے سب سے بڑے لکھے انسان ہیں، جس کو عام لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں جس طرح، تو یہ ایک بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یسألون کا وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، یعنی چاند کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سوال کرنے کے بارے میں بڑے با ادب تھے، اور زیادہ سوال کثرت سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا تھا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جیسے موسیٰ کی قوم سوال کرتی تھی، تو صحابہ کرام ڈرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں صرف 14 سوال ہیں جو صحابہ کرام نے حضور پاک سے کی، 14 کے قریب ہیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو یسألون کا صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان الاہلہ چاند، مختلف چاندوں کے بارے میں، یعنی چاند کی شیپس چینج ہوتی ہیں۔ پہلے جو ہوتا ہے ہلال اس کو کہا جاتا ہے، جو پہلی تاریخ ہے، یہ پہلی سے 3 تاریخ ہے جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ پھر 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ویسے قمر کہا جاتا ہے عام چاند کو، اور عربوں کے ہاں چاند کے 10 نام ہیں، یعنی وہ مختلف شیپس کے اوپر انہوں نے نام رکھے ہیں۔ تو
تو صحابہ کرام جو ہیں اس میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے پوچھا کہ حضور یہ چاند گڑتا بڑھتا مختلف چاند ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو ظاہر ہے چاند کی جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر ہفتے کا ہو جاتا ہے تو وہ آدھا ہو جاتا ہے، پھر 14 کا ہوتا ہے تو پورا فل چاند بن جاتا ہے، پھر اسی طرح کم ہوتا ہے. 21 کی تاریخ کا چاند جو ہے وہ پھر اسی طرح آدھا رہ جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے مہینے کے اینڈ پہ. تو یہاں اسی واقعے کا بیان ہے. یسألونک عن الاہلہ، صحابہ آپ سے مختلف چاندوں کی شیپس کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اب سوال تو یہ تھا کہ یہ مختلف شکلیں کیسے ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، مطلب اس کی کیا حقیقت ہے. تو جواب اس طرح نہیں دیا گیا، یعنی مقصد کوئی سائنٹیفک ریزنز بتانا تو نہیں تھا، یعنی سوال تو یہ تھا کہ کیسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب جو دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ اوقات معلوم کرنے کا لوگوں کے لیے آلہ ہے اور حج کے لیے بھی اوقات، یعنی بیسیکلی مہینوں کا حساب رکھنا، تاریخوں کا حساب رکھنا. اس میں ایک بات جو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنے کی ہے، اب دیکھیں ہم تو آج کل ہمارے پاس واچز ہیں، گھڑیاں ہیں، کیلنڈرز ہیں، موبائلز ہیں. اب تو گھڑی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس موبائل ہیں، نیٹ ہے، ہر چیز ہے، مطلب آپ کو 1000 طریقے ہیں ٹائم معلوم کرنے کے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی 300 سال 400 سال پیچھے چلے جائیں، یا اس زمانے میں چلیں 1450 سال پیچھے، تو اس وقت کیا تھا؟ کوئی گھڑی شڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وقت معلوم کرنے کے کیا ذرائع تھے؟ قرآن مجید نے یہاں یہ بیان کیا کہ چاند جو ہے یہ تاریخیں بیان کرنے کے لیے اور مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے، اور ایک اور جگہ پہ سورج کو کہا گیا کہ وہ بھی وقت معلوم کرنے، وہ دن کا وقت معلوم کرنے کے لیے، کہ اس وقت صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، ظہر ہے، عصر ہے، یہ سورج سے پتہ چلے گا. لیکن آج کون سی تاریخ ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، کیا ہے، مہینے کا شروع ہے، آخر ہے، یہ چاند سے پتہ چلے گا. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، تھوڑا سا سوچیں. اگر کوئی گھڑی نہ، جیسے پرانے زمانوں کی بات ہے، آپ کے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی کیلنڈر نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آج کون سی ڈیٹ ہے؟ کوئی نہیں پتہ چلے گا. اور سورج تو روز اتنا ہی ہوتا ہے پورے کا پورا، اس سے نہیں پتہ چلے گا. تو تاریخوں کا حساب جو ہے وہ چاند کے لیے، چاند ہے وہ اس کے لیے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے کہ تمام انسانوں کے لیے. یہاں للمومنین نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. مطلب کوئی جنگل میں ہے، کوئی صحرا میں ہے، کوئی شہروں میں ہے، کوئی دیہات میں ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، اس نے دیکھنے آج کیا تاریخ ہے تو وہ چاند کو دیکھے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کے مہینے معلوم. اب یہاں پہ آگئی اسلامک بات آگئی کہ حج کے خاص طور پہ حج کے مہینوں کے بارے میں بھی ہے. یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا حج کب کرنا؟ حج تو دوسرے مہینوں سے نہیں ہوتا، جو انگریزی مہینے ہیں، جو سولر کیلنڈر ہے اس حساب سے تو نہیں ہوگا. لونر کیلنڈر جو قمری کیلنڈر ہے اس حساب سے ہوتا ہے حج. تو حج کے مہینوں کا یاد رکھنا، اور رمضان کے مہینے کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے پچھلے سبق میں شاید پڑھی تھی رمضان کے حوالے سے، کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے ہی افطار کرو، یعنی چاند دیکھ کے ہی عید کرو. مطلب افطار کا مطلب اوور آل افطار ہے. تو ہم عام طور پہ رمضان کا چاند بھی نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں وہ تو جو ہے نا کون سی کمیٹی ہوتی ہے، رویت حلال کمیٹی دیکھے گی. ہاں عید کا چاند اگر کہتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں کو بتا دے کہ نظر آ رہا ہے، آپ اٹھ کے آگے دیکھ لیں. ورنہ وہ بھی مفتی منیب صاحب کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہوئی تھی، اب شاید چینج ہو گئے ہیں، تو وہی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے شوق ہوتا تھا. تو
چاند جو ہے یہ تاریخوں معلوم کرنے کے لیے اور مہینوں کے حساب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر بنایا ہے، آسمان میں لٹکا دیا ہے ساری انسانیت کے لیے کہ بھئی اس کو دیکھ لو اور تاریخ کا حساب لگا دو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور جو باتیں ہیں جیسے رمضان کی بات کی، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلامی مہینے کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے تو اگلے سال بھی یکم رمضان کو ہی دینی ہے، حالانکہ وہ 10 دن آگے شفٹ ہو چکا ہوگا۔ ایسے ہی ہے، ابھی ہمارا رمضان جو گزرا ہے وہ کس تاریخ کو تھا؟ 12 تاریخ کو تھا، 12 مارچ کو، 12-13 مارچ کو تھا شاید۔ تو اب جو آنا ہے رمضان وہ انشاءاللہ 2-3 مارچ کو ہو سکتا ہو۔ تو اگر کسی بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، سال بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جتنا مال جمع ہو اس پہ دینی ہوتی ہے، سال گزر جائے تو اس نے پھر اگلے سال بھی یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر 5 رمضان کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو 5 رمضان کو دینی ہے، بے شک اس وقت مارچ کی تاریخ جو ہے نا، پچھلی دفعہ اگر 18 تھی 5 رمضان کے حساب سے، تو اب جو ہے وہ وہ چاند کے حساب سے دینی ہے، سورج مطلب شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں دینی۔ تو یہ سارے، اسی طرح عدت کے جو معاملات ہوتے ہیں، مطلقہ کی عدت ہے، طلاق شدہ عورت کی عدت ہے یا بیوہ کی عدت ہے، وہ سارے معاملات چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہی طے کیے جائیں گے۔ یہ تو اسلامک حوالے سے جو حکم ہے، لیکن چاند کے بارے میں عربوں میں کچھ رسمیں بھی تھیں اور کچھ توہم پرستی بھی تھی۔ مثلا وہ چاند کے جب شروع کے دن ہوتے تھے، جب چاند بڑھ رہا ہوتا تھا، 14ویں کی طرف جا رہا ہوتا تھا، تو ان دنوں میں سفر کرنا بڑا پسندیدہ سمجھتے تھے، اور اگر چاند گھٹ رہا ہے تو ان دنوں میں سفر کرنا ناپسند سمجھتے تھے۔ اسی طرح چاند گرہن لگنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی شخصیت کے فوت ہونے کی وجہ سے لگا ہے، اور اس کی روایت بھی معلوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو اس وقت چاند گرہن لگا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے آگے پوچھا کہ حضور یہ مطلب ان کی وفات کی وجہ سے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند گرہن کا کسی کی فوتگی سے یا کسی اور واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ساری تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ یہ غلط قسم کی توہم پرستی جو ہے، یہ غلط قسم کی جو رسمیں تھیں دور جاہلیت میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ہوا ہے۔ خاص طور پہ اب یہاں حج کی بات ہوئی ہے، والحج، تو آگے حج کے بارے میں بھی ایک غلط رسم کا ذکر آ رہا ہے آیت کے اگلے حصے میں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ گھروں کی بیک سائڈ سے، پچھواڑے سے، دیوار پھلانگ کے، کسی کھڑکی کے ذریعے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اصل میں عربوں کا رواج تھا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی 4512 نمبر حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو مدینے کے لوگ تھے جب وہ حج کرنے جاتے تھے، یعنی عام عربوں میں بھی یہ رواج تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی احرام باندھ لیتا تھا حج کا اور پھر گھر سے نکل جاتا تھا، تو پھر کبھی کوئی اس کو ضرورت پڑ گئی، کوئی چیز یاد آ گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، تو پھر اب اس کو گھر آنا ہے، تو پھر وہ دروازے سے نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ تو غلط بات ہے، اب میں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو وہ کھڑکی سے، کوئی دیوار پھلانگ کے، کوئی چھت سے کود کے، مطلب جیسے بھی وہ پیچھے سے آتا تھا، پچھواڑے سے۔ ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو ظہور اس کی جمع ہے، یعنی پیٹھ یعنی بیک سائڈ۔ تو اس طرح کرتے تھے۔ اسی طرح وہ حج کر کے آتے تھے جب، اس وقت بھی ایسے ہی کرتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں، شروع کی بات ہوگی، ظاہر اسلام بھی آہستہ آہستہ ہی چیزیں وہ ہوئی ہیں نا ڈیولپ، اور ساری بتائی گئی ہیں۔ تو ایک صحابی جو ہے نا وہ ایسے ہی آئے، دروازے سے اندر آ گئے، تو لوگوں نے شور کر دیا یہ تم نے کیا کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے بھائی کہ دروازوں کے پیچھوں سے آؤ، بھائی نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے نا۔ آگے یہی فرمایا نا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ گھروں کی بیک سائڈ سے، پچھواڑے سے، دیواریں پھلانگ کے، کھڑکیاں توڑ کے، جیسے بھی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے کہ اللہ کا
تقوی اختیار کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر ہی, مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, یا اللہ کی پکڑ ہوگی, قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے تقوی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض کسی نے پوچھا نا کہ فلاں معاملے میں لوگ تو مختلف فتوے دیتے ہیں, اس کے بارے میں یہ بھی فتویٰ ہے یہ بھی فتویٰ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مفتی یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ حدیث ہے, ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تقوی ہاں ہونا, کہ تقوی یہاں پہ ہے, یعنی دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہوتی ہے. یعنی دل کے اندر اگر کسی کے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے نا تو پھر تقوی ہے. بڑی ماشاءاللہ سنت رسول رکھنی اچھی بات ہے, ہم سب کو رکھنی چاہیے, اس کا بھی حکم ہے. لیکن صرف بڑی داڑھی ہو, اگر وہ بڑی ٹوپی پہنی ہو, ٹخنوں سے اوپر جو ہے نا شلوار ہو, وہ بھی حکم ہے. یہ میں اس کے کوئی وہ نہیں کر رہا, تنقیص نہیں کر رہا. مقصد یہ ہے کہ ظاہراً میں سارا کچھ اگر کسی نے کیا ہے, ہاتھ میں بڑی لمبی سی تسبیح پکڑی ہوئی ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے, شاعر ہے مثلا اسلامی تہذیب کا, لیکن یہ ساری چیزیں تو کی ہیں, لیکن اندر کوئی ڈر نہیں گیا بس ٹھیک ہے میں تو سود بھی کھاؤں گا اور میں ذخیرہ مال کیا ہوا ہے تو مہنگا ہوگا تو بیچوں گا, ناپ تول میں بھی میں تھوڑے سے ڈنڈی مار لوں گا, تو پھر تقوی نہیں ہے. باقی سارا کچھ ہے لیکن تقوی نہیں ہے. اس لیے حکم یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آیا کرو تو دروازوں سے آؤ, حج کر کے بھی آؤ تو دروازوں سے آؤ. لیکن یہاں پہ مزیدار بات یہ ہے, ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازوں سے آیا کرو. یہ اصل میں عربی کا محاورہ ہے, یعنی اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹھیک طریقے سے کام کرے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دروازے سے آیا ہے, اور اگر الٹا کام کرے تو کہتے ہیں وہ تو دیوار ہی پھلانگ کے آ گیا. عام محاورتاً اگر میں سمجھاؤں تو, یعنی اگر کوئی بندہ الٹا سیدھا کام کرے گا وہ کہے گا یار وہ تو کھڑکی بن کے آ گیا, پنجابی کہیں گے ٹھیک ہے, یا دیوار پھلانگ کے آ گیا, ٹھیک ہے. اور اگر کہا جائے کہ وہ دروازے سے آیا تو اس کا مطلب اس نے ٹھیک کام کیا ہے. عربی میں میں عربی میں نہیں کہہ رہا, یعنی اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو عربی میں اگر کہا جاتا ہے نا کہ وہ بندہ دروازے سے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام کوئی بھی ٹھیک طریقے سے کیا ہے. اور اگر کہا جائے کہ دروازے سے گھر کے پچھواڑے سے آیا ہے تو الٹا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, کہ دروازوں سے گھروں میں آیا کرو, اس کا مطلب ہے کہ کام ٹھیک کیا کرو, صحیح طریقے سے کیا کرو. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا کرو, سنت کے مطابق کیا کرو, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کام کرو. یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کرو. تو یہاں پہ بھی ایک اصل میں رسم ہی بتائی جا رہی ہے, ایک غلط رسم ہے نا, ایک تو ہم پرستانہ رسم تھی کہ یار دروازوں سے نہیں آنا, پچھواڑے سے آنا ہے, احرام باندھ کے نکل گئے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی اگر حاصل کرنی ہے, کسی نے سکسیس حاصل کرنی ہے, لوگ کہتے ہیں یار وہ جی 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, کتاب لکھی ہے بڑی, اور بڑی اس کی کاپیاں بکی ہیں پوری دنیا میں, پتہ نہیں کتنے لاکھوں کاپیاں بکی ہیں. ٹھیک ہے نا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, یعنی کہ سب سے زبردست لوگوں کی 7 عادات, ٹھیک ہے, کامیاب لوگوں کی. تو کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے, دنیا جو مرضی کہتی پھرے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اس آیت میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے, یا اس میں جو اس کا سمجھ لیں اس کے اندر سے جو کرکس ہے, یا اس کا جو اسینس ہے, یا اس کے اندر سے جو سبق نکلتا ہے, وہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ جو جاہلانہ قسم کی رسمیں ہیں جو دور جاہلیت میں تھیں, عربوں میں تھیں, اسی طرح برصغیر میں, ان سے ہم پرہیز کریں. فار ایگزامپل عربوں کی اور کیا رسمیں تھیں کہ وہ جناب وہ جب سفر کرتے تھے, جیسے چاند کے میں نے بتایا, اسی طرح پرندوں کو اڑاتے تھے.
کوئی پرندہ اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف اڑ کے جاتا تھا کہتے تھے ہاں یہ سفر کرنا یہ مبارک ہے، اگر بائیں طرف چلا گیا کہ نہیں بھائی ہوں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فال نکالتے تھے تیروں سے کہ تیر پھینکنے ہیں، فال نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یا خاص طور پہ شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیٹیوں کو نعوذ باللہ کسی کی ہم بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہاں پہ رونا پٹنا پڑ جاتا تھا، یعنی وہ قرآن مجید نے بتایا ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ ایسا شخص اس کے چہرہ ایسا کالا ہو جاتا ہے جیسے رات اندھیری، قرآن مجید کے الفاظ، اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کئی قسم کی ان کی جاہلانہ قسم کی رسمیں تھیں جو اسلام نے آ کے ساری ختم کی۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، برصغیر میں پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہاں ہمارے ہاں بھی بڑی ایسی رسمیں ہیں، یعنی شام کے ٹائم جو ہے نا بوکر نہیں پھیرنی، یعنی جھاڑو نہیں دینا، اس سے کیا ہوگا پتہ نہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں دولت رزق میں تنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی مرد کی دائیں آنکھ اگر پھڑکتی ہے نا تو یہ اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی ہے، اگر ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے دائیں ہاتھ میں تو دولت ملے گی، ہاں یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کالی بلی اگر رستہ کاٹ جائے تو پھر یہ بڑا ہے یار، کالی بلی رستہ کاٹ کے ہم کار میں واپس جاؤ، اب نہیں جانا کام پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اور کیا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد لائٹیں آن کر دینی چاہیے ورنہ بدروحیں آ سکتی ہیں، یہ تو میں نے بچپن میں گاؤں میں بڑا دیکھا ہوا ہے، بتی بال دیو بتی بال دیو، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ خالی کینچی نہیں، چھوٹے ہوتے کے بھی چلاتے تھے وہ کہتے خالی کینچی نہیں چلانی، سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں چلانے دے رہے، وہ کہتے ہیں اس سے نا تلقات قطع ہو جاتے ہیں، قطع تلقی ہوتی ہے اگر خالی کینچی چلائے نا تو تلقات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کانچ ٹوٹ جانا یعنی شیشہ ٹوٹ جانا، اس کو بھی بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ خیر اس کو پازیٹیولی بھی دیکھتے ہیں، اچھا شکر ہے بلا ٹلی، یہ بھی میں نے سنا ہے اس طرح کی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منڈیر پہ اگر کوا بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں مہمان آنے، آج کل تو منڈیر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، گاؤں میں بڑا سا صحن ہوتا تھا اور کمرہ ہوتا تھا اور اس کی بنیر ہوتی تھی اتنی سی موٹی، ٹھیک ہے نا، اینٹوں کی، اور اس کے اوپر اگر کوا آگے بیٹھا اور اس نے کہاں کیا نا تو بس جی مہمان آ رہا ہے بس تیاری کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی چیزیں جیسے یہ کہتے ہیں چھینک آئے تو کوئی یاد کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ عام ہمارے برصغیر کی جاہلانہ رسمیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور جناب ہم تو بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، پوری دنیا یورپ امریکہ بڑی ترقی کر گیا، تو ان کو تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے نا، دروازہ پیچھے سے یعنی کہ دیوار پھلانگ کے تو نہیں آنا، دروازے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کیا ہے تو باقی دنیا میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی توہم پرستانہ قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اسپین ملک ہے جو ہمارا ملک تھا پہلے اندلس، تو اس میں منگل کے دن اگر 13 تاریخ آ جائے نا آج کے دور میں بھی، اس کو قومی سطح پہ بدقسمت دن قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ بدقسمتی کا دن ہے، یہ ٹھیک دن نہیں ہے، لہٰذا بس اب بچ بچ کے رہو، منگل نو 13 تاریخ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چائنا میں 8 تاریخ کو تو 8 نمبر کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے یعنی خوش آئند اور مبارک، اور 4 کو جو ہے نا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ وہ بلڈنگ بناتے ہیں نا تو 4 نمبر جو ہے نا منزل ہی نہیں بناتے، 1 2 3 5 7 6 7 4 نمبر نہیں ہے۔ اسی طرح اور جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، یہ ابھی تو نہیں پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 13 نمبر کو بھی لوگ بڑا منحوس سمجھتے ہیں اور 13 نمبر کی بلڈنگ بھی نہیں بناتے، یہ شاید یورپ میں ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اسی طرح کی اور کئی چیزیں جو ہیں، مثلاً رشیا میں، روس میں اگر خالی بالٹی لے کر جائیں تو وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے، بے برکتی والی، وہ کہتے ہیں بالٹی لے کے جاتے خالی کیوں لے کے، بھر کے جانی ہے لے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں اگر چونٹیاں آ جائیں نکل آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ موسم میں خرابی آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مصر میں خالی کینچی چلانے کو، ہمارے ہاں تو خالی کینچی چلانے کو قطع تلقی سمجھا جاتا ہے، مصر میں خالی کینچی چلانے سے وہ کہتے ہیں اگر ایسے ایسے کینچی چلا رہے ہیں فضا میں تو یہ اس کے اندر بدروحیں ہوتی ہیں ہوا میں، وہ ان کی کٹ جائیں گی اور پھر وہاں پہ غضبناک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فن لینڈ میں وہ کہتے ہیں کہ مکڑی کو مارا جائے تو بارش ہوگی،
تو یہ ورلڈ میں اس وقت بھی جو ہے یہ جاہلانہ قسم کی توہمانہ اور جاہلانہ قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں اور ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں چھوڑیں, ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ. لوگ اس طرح کی چیزوں کو پھر نیکی سے بھی جوڑتے ہیں نا, یہ تو ہے ویسے رسمیں. کچھ لوگ پھر ہم مذہبی طور پہ ہم جوڑتے ہیں, نہیں آج ایسے نہیں کرنا, آج جمعرات ہے, آج فلاں ہے, آج یہ ہے, آج ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں, مطلب اپنی طرف سے بنائی ہوئی. تو دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنانی چاہیے. اس پہ خاص طور پہ میں مفتی سعید صاحب کا بھی میں لیکچر سنا تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اس آیت سے علماء نے, فقہاء نے ایک نقطہ نکالا بڑا سیریس. انہوں نے کہا ہے کہ جو مستحب لیول کی یا مباح لیول کی چیز ہے, مباح کہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, جیسے کھانا کھانا, پانی پینا, جیسے مطلب لباس پہننا, تو یہ ساری چیزیں مباح ہیں. یعنی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو مطلب اس پہ کوئی ثواب یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنے سے گناہ ہوگا بغیر دلیل کے, مباح کام کو, ایک کام جائز ہے مطلب مباح ہے, لیکن اس کو وہ کہتا ہے یہ گناہ کی چیز ہے, تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی مباح کام کو کہتا ہے یہ بڑی نیکی ہے, تو وہ بھی غلط ہے. یعنی کسی مباح کام کو بغیر شرعی دلیل کے آپ اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر اس کے ساتھ دلیل ہے, مثلاً کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں, اگر نیت بندے کی درست, نیت آپ یہ کر لیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں, یعنی میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آؤں, تو یہ ثواب بن جائے گا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں جناب سفر کر رہا ہوں, میں کسی نیکی کے کام پہ جا رہا ہوں, تو وہ آپ کا سفر بھی مبارک ہو جائے گا. تو مطلب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے. ویسے کوئی بھی کام مباح جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. تو توہم پرستی کی ہم بات کریں تو توہم پرستی کے کیا نقصان ہے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے, اسلام نے تو ایسی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا ہے. بیسیکلی جو بندہ توہم پرست ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ اس میں فائدہ ہے, یہ کام کریں نا تو اس کا یہ فائدہ ہے, اس میں یہ کریں تو یہ نقصان ہوتا ہے. وہ سارا معیار نفع اور نقصان کی بنیاد پہ بنا لیتا ہے. یہ کریں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جی, اچھا جی یہ کام کریں اس میں بڑا فائدہ ہے, آپ اتنی دفعہ ذکر کر رہے ہیں تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس آپ نے فرض کریں ایک نیک کام ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان خدا نہ خواستہ ہو گیا, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ وہ کام نہیں کریں. تو ہم پرست بندہ جو ہے نا, اس نے اپنے مادی مفادات کو اصل میں رکھا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اس سے میں مجھے اگر فائدہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے, اگر میں کوئی کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ منحوس ہے نعوذ باللہ. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے توہم پرست آدمی جو ہوتا ہے وہ جب اس کو پھر کچھ چیزیں اس نے بنا لی ہوتی ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ علامات یا نشانیاں یا کوئی واقعات, وہ اس کو خوشگمان اس کو مبارک سمجھتا ہے, اور کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر مبارک ہیں. اور پھر ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر برے خیالات نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, آج تو بلی راستہ کاٹ گئی تھی, بس یار میں تو بیٹھا ہوں آج تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر ڈپریشن میں اور نیگیٹیوٹی میں چلا جائے گا. تو اس کے یہ نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ جو ہے نا ان دونوں کے مقابلے, توہم پرستی با مقابلہ تقویٰ. ہمارا آج کا عنوان جو یہ بنتا ہے کہ توہم پرستی با مقابلہ تقویٰ, یعنی توہم پرستی اور تقویٰ میں کیا فرق ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ اصل چیز ہے, یعنی قرآن اور حدیث کے جو واضح دلائل ہیں اس کی بنیاد پہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, نہ کہ سنی سنائی, اور جی ہم نے بزرگوں سے سنا تھا ایسے کرتے ہیں, رات کو دیوا بالتے ہیں, اور جی ہم نے بزرگوں کو سنا تھا کہ یار یہ اس طرح کرتے ہیں, جب دلہن جائے گی تو وہ چاول پیچھے کو پھینکے گی ورنہ دولت ساری سال لے جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید اس کے سر پہ رکھنا ہے جب دلہن جائے گی. ٹھیک ہے. ویسے ساری زندگی نہیں پڑھنا, اس وقت سر پہ رکھنا لازمی ہے. اور سارے دیکھ رہے ہیں وہ لے کر آؤ قرآن مجید, اس کے دلہن کے سر پہ رکھنا ہے ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اصل چیز تقویٰ ہے. اور تقوی پہ میں تھوڑا سا اگر بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ تقویٰ اصل چیز ہے, تو تقوی کے بہت زیادہ فوائد ہیں. سورۃ طلاق کے ایک دو پوائنٹس جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے. تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن آج کے لیے اتنی کافی ہے. تو آخر میں یہ ہے کہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے. مطلب ہم نے یہ جو قرآن مجید پڑھا ہے، ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے. ہم یہ نہیں ہے قرآن مجید صرف تلاوت کریں، ثواب اکٹھا کر لیں اور بس اپنی نیکی دی پانڈ بنا کے تو رکھ لیں اپنے پاس. یہ نہیں ہے. قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. تو آج کی جو آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جاہلانہ قسم کی رسموں سے بھی بچیں، اور توہم پرستانہ جو قسم کی باتیں ہیں، یعنی جو توہم پرستی ہے، سنی سنائی باتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسا نہ کریں وہ دیکھیں جی ایسے، تو ایسے واقعات جو ہیں وہ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں بھی آ گیا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا مطلب آپ دیکھا آپ نے کہ ایک بندہ دھوپ میں کھڑا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، اس کو کوئی چھاؤں میں بیٹھے. انہوں نے کہا جی یہ حج کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اب چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا اور میں جناب پیدل ہی جاؤں گا اور اس طرح کی اور باتیں. تو آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ چھاؤں میں بھی بیٹھے، پانی بھی پیے اور گھوڑے پہ بھی سوار ہو، اونٹ پہ، اس طرح نہ کرے. تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے. لیکن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں نے جتنی جہالت ہوتی ہے اتنی ہی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کو آسانیاں ملیں گی. دین آسان ہے. دین اس طرح کی جاہلانہ ساری رسموں کو ختم کرتا ہے اور توہم پرستانہ قسم کی باتوں کو ختم کر کے کہتا ہے یار ایزی ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میں لوگوں سے ان کے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے آیا ہوں جو جہالت کی وجہ سے ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور لوگ ڈرے پتہ نہیں یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا خوف زدہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی رسموں سے بچائے اور توہم پرستی سے بچائے اور تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے ہی ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے. تو یہی اصل بات ہے. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.